ایران سے جامعۃ المصطفیٰ کے شیعہ علماء کے وفد کی جامعۃ الرشید آمد، سوشل میڈیا پر طوفان کیوں آیا؟ ناظرین، گزشتہ روز ایران سے آئے وہاں کے معروف تعلیمی ادارے جامعۃ المصطفیٰ کے وفد میں شامل شیعہ علماء نے جامعۃ الرشید کراچی کا تفصیلی دورہ کیا، جس کی رپورٹ JTR میڈیا ہاؤس پر نشر ہوئی تو سوشل میڈیا پر جامعۃ الرشید تنقید کی لپیٹ میں آ گیا۔ مختلف طبقات سے وابستہ لوگوں نے شیعہ علماء اور ایران وفد کی جامعۃ الرشید آمد پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، مگر ناظرین، حقیقت اس وقت واضح ہوئی جب ہم نے اس رپورٹ میں شامل سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم کی مکمل گفتگو سنی، جو کہ یہ تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہمارے دونوں ملک ہیں، ایران اور پاکستان، ایک پڑوسی ملک ہیں۔ پڑوسیوں پہ جو ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی ہم یاد دہانی کرا دیں تاکہ جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائق، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کون؟ فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے پڑوسی ملک ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سہولت دینی چاہیے۔ جو اس وقت میں شورش ہوتی ہے مختلف مواقع میں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایران میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں مذہبی حوالے سے جو قتل و قتال ہوتا ہے، فرقہ واریت ہے، تکفیر ہے، سب و شتم ہے، تبرہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر میڈیا، سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر آگے قتل و غارت گری، حملے اور دھماکے، اور پھر ملکوں کو جو نقصان ہوتا ہے، اس کا بیشتر تعلق اس کا مذہب سے ہے۔ تو میں جناب ڈاکٹر علی عباسی صاحب اور کونسل خانہ، کونسل جنرل ایران کے جو وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور خانہ فرہنگ ایران کے جو ڈائریکٹر تشریف لائے ہیں، ان سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان دونوں ملکوں میں جو شورش ہے، جو فرقہ وارانہ قتل و قتال ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، ملک بھی بدنام ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور دشمنوں کو موقع ملتا ہے ہمارے ملکوں میں مداخلت کرنے کا، کمزور کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے، بحیثیت ایک مذہبی رہنما ہونے کے، بحیثیت ایک پڑوسی ملک کے، کہ ہم اپنا فرض ادا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ان موضوعات پہ وہاں کی مذہبی قیادت کو، وہاں کی حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان کو، اور یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے آپس میں ملاقاتیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ لوگ مشکلات سے بچیں۔ اور خاص طور پہ جب کسی مکتبہ فکر کی جو علمی بحث ہوتی ہے، جب اس کو باہر لایا جاتا ہے، میڈیا پہ لایا جاتا ہے، یا ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کو سب و شتم ہوتا ہے، یا کھلے عام تکفیر ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکومت کو، ایران کے مذہبی رہنماؤں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے مذہبی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سانس آئے، لوگوں کو سکون ملے، اور لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہو۔ جن ایشوز کو لے کر تحفظات کا اظہار اور جامعۃ الرشید کو تنقید کی زد میں رکھا گیا، دراصل وہی ایشوز مفتی عبدالرحیم نے ایرانی وفد کے سامنے بھی رکھے اور کھل کر ان تمام تحفظات کا اظہار کیا۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے پہلے خبر چلانے اور بریکنگ نیوز دینے کے شکنجے میں اچھے بھلے لوگ بھی لگ چکے ہیں۔ خبر کی تحقیق یا تصدیق کا دور اب کہاں رہا؟ کسی کی پگڑی اچھالنی ہو یا کسی ادارے کی بدنامی،
सोशल मीडिया पर मौजूद कीबोर्ड वॉरियर्स बिना तहकीक का सहारा लिए चढ़ दौड़ते हैं और कहानी बाद में खुलती है कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर शोर मचाया जा रहा था, हकीकत में वो उन्हें भी हैं जिनके ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया। सबसे पहले ख़बर देने के इस उमूमी माहौल ने जहाँ माशरे को कई ज़ावियों से नुकसान दिया, अदम बर्दाश्त को बढ़ाया, वहीं बहुत मौक़े पर इसने हंसते घरानों को भी उजाड़ रखा है और महकते खिलियानों को उखाड़ फेंका है। नाज़रीन, कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तस्दीक कर लिया करो। यहाँ ये बात बता देना वाज़ेह और ज़रूरी समझते हैं कि किसी इदारे या किसी फ़र्द या किसी वफ़द की काउंटर के लिए ये रिपोर्ट हरगिज़ मुरतब नहीं की गई, बल्कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक उमूमी माहौल बन चुका है, उसको कंडम करने के लिए, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया। काश कि तहकीक व तस्दीक का वो मादा और वो माहौल दोबारा इस कौम में पैदा हो और तहकीक के बाद ख़बरों को आगे बढ़ाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सके।